بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت میں خوش آمدید پیارے بہن بھائیوں، آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات کے بارے میں۔ تو بغیر تاخیر کیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیرت و کردار، عزت و احترام اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے قریش کی بہترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ بے حد مالدار، پاک باز اور خوبصورت تھی۔ دور جہالیت میں آپ کو طاہرہ کی لقب دیا گیا تھا اور سیدۃ القریش کہا جاتا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چند خواتین کو جنت کی بہترین خواتین قرار دیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، روایت کے مطابق جب پیغمبر اسلام معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدا کی جانب سے اور میری طرف سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام کہیے گا۔ متعدد روایات میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے تو خدیجہ کو سلام بھجواتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہوں تو ہم خدیجہ کا تذکرہ نیکی کے ساتھ کیا کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کار رسالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل وزیر اور مددگار تھی۔ جب لوگوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو وہی آپ کے غم خوار تھی۔ جب اہل بیت نے آپ کو ہزاروں تکالیف پہنچا رہے تھے تو وہی آپ کی مدد اور آپ کو تسلی دیتی تھی۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک روز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بالا خانہ پر چند عورتوں اور کنیزوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا سے پہلے کا ہے۔ وہیں یہودیوں کا ایک عالم بھی موجود تھا۔ اچانک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے۔ اس عالم نے کہا کہ ابھی ایک جوان یہاں سے گزرا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اسے یہاں بلاؤ؟ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ایک کنیز کو حضرت کے پیچھے روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہودی عالم کی نگاہ مہر نبوت پر پڑی اور وہ بولا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قسم کیوں کھائی؟ کیونکہ یہودیوں کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ یہی پیغمبر آخر الزمان ہیں۔ آپ کی تشریف لے جانے کے بعد حضرت خدیجہ نے یہودی عالم سے پوچھا کہ تم نے کیسے جانا کہ یہ پیغمبر ہے؟ اس نے کہا کہ ان کے اوصاف میں نے اپنی تورات میں پڑھے ہیں، ان کے والدین ان کے بچپن میں ہی وفات پا جائیں گے اور ان کے دادا اور چچا ان کی پرورش کریں گے اور یہ قریش کی ایسی عورت سے نکاح کریں گے جو اپنی قوم میں سب سے بلند مرتبہ اور اپنے خاندان کی ملکہ ہوں گی۔ پھر اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے خدیجہ، میری بات یاد رکھنا اور کوشش کرنا کہ ان سے تمہارا رشتہ ازواج قائم ہو جائے، کیونکہ ان کا ساتھ دنیا اور آخرت میں تحاوت ہے۔ پھر اس نے چند اشعار پڑھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عقد پر مشتمل تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک چچا ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کو اکثر کہتے تھے کہ آپ ایک ایسے شخص کی زوجہ بننے والی ہو جو تمام اہل زمین و آسمان میں افضل اور بہتر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضرت خدیجہ کے دل میں مستحکم ہو گئی تھی، مگر آپ اس کو ہمیشہ پوشیدہ رکھتی تھیں۔ پیارے بہن بھائیوں، روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ قوم قریش کا ایک قافلہ تجارتی غرض سے شام کو جانے والا ہے۔ خدیجہ قریش کے بہت سے آدمی تجارت کے لیے بھیجتی رہتی ہیں، اگر آپ ان کا مال لے جانے پر آمادہ ہو جائیں تو وہ اس پر فوراً تیار ہو جائیں گی۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ کو حضرت ابو طالب اور حضرت کی گفتگو کا علم ہو گیا، چنانچہ انہوں نے خود ہی پیشکش کر دی کہ میں آپ کو دوسروں کی نسبت دگنا مال بیچ کروں گی۔ تو حضرت ابو طالب بولے، یہ رزق اور مال تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی آپ کے حصے میں آیا ہے۔
پیارے بہن بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے غلام کے ساتھ سفر شام کے لیے نکلے۔ شام کی طرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا سفر تھا اور اس وقت آپ کی عمر 25 برس تھی۔ پہلا سفر آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا تھا۔ روایت میں ہے کہ جب آپ کا قافلہ بصرہ پہنچا تو آپ نے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ نستورہ نامی ایک راہب نے دیکھا تو کہا کہ اس درخت کے نیچے آج تک سوائے نبی کے اور کوئی نہیں ٹھہرا۔ پھر آپ کی مبارک آنکھوں کی زیارت کر کے میسرہ سے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں جو باریک سرخ داریاں ہیں وہ وقتی ہیں یا ہمیشہ یوں ہی رہتی ہیں؟ اس نے کہا یہ ہمیشہ ہی رہتی ہیں۔ سرور انبیاء نے شام میں مال تجارت فروخت کیا۔ ایک شخص نے کسی معاملے میں عداوت کرتے ہوئے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم کھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلے نہ تو ان کی قسم کھائی ہے اور نہ کبھی ان کی طرف رجوع کیا ہے۔ اس نے میسرہ سے کہا باخدا یہ نبی ہیں اور ہمارے علماء نے ان کی صفات و علامات کو اپنی کتب میں لکھا ہوا ہے۔ میسرہ دیکھتا تھا کہ وہ دوپہر کے وقت جب گرمی ہوتی تو دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سائے فگن ہوتے۔ اس نے یہ سارے عجائب یاد رکھے اور واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیے۔ الغرض حضرت نے سامان تجارت فروخت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منافع پہلے کی نسبت دگنا ہوا۔ آپ کی واپسی دوپہر کے وقت ہوئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ اپنے بالا خانہ پر تشریف فرما تھیں۔ سرور دو عالم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ منظر گھر پر موجود دوسری عورتوں کو بھی دکھایا تو سب حیران رہ گئیں۔ پیغمبر اسلام ان کے پاس پہنچے اور سفر میں حاصل ہونے والے نفع کی تفصیل بیان فرمائی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ میسرہ نے تمام واقعات و معجزات اور نستورہ راہب کا بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عقل و دانہ خاتون تھی۔ دل میں آپ کے ساتھ عقد کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس وقت بہت سے لوگ حضرت خدیجہ سے نکاح کی آرزو مند تھے اور اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش کرتے رہتے تھے، مگر آپ نے کسی کی طرف توجہ نہ دی۔ قریش کے جن سرداروں نے آپ کو شادی کی پیغام بھجوائے ان میں سلط بن ابی جہاب، ابو جہل، ابو سفیان اور عقبہ بن ابی مکیت وغیرہ شامل تھی۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر آپ کو اپنی ایک کنیز نفیسہ بنت منیہ کے ہاتھ شادی کا پیغام بھجوایا۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام لے کر حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ کنیز نے واپس جا کر حضرت خدیجہ کو آپ کا جواب دیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ اپنے خاندان کے اکابرین کے ساتھ میرے غریب خانہ پر نکاح کے لیے تشریف لائیے، اور ایک آدمی اپنے چچا عامر بن اسد کی طرف روانہ کیا کہ نکاح کی ولی بن کر عقد کرے۔ بس وہ بھی پہنچے اور سرور انبیاء بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف لائے۔ روایت کے مطابق اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 12 اونس سونا اور 25 سون مقرر ہوا، جو حضرت ابو طالب نے اسی وقت ادا کر دیا۔ یہ واقعہ 27 قبل از ہجرت اور 595 عیسوی کا ہے۔ روایت میں یہ کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا قتل کیا تھا۔ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔